اور خدا کی دی ہوئی گورنمنٹ جو ہے اس کو چلانے کا انتظام ان کے پاس ہونا چاہیے. تو اس لیے خدا نے انہیں ایک ایسا انتظام دیا، ایک ایسا قانون دیا جو کہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ قانون جو ہے وہ یکساں ہے، اور پوری دنیا جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. تو لیکن 10 احکام جو ہیں یہ باقی تمام لا سے یا باقی قوانین سے جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہیں. اور یہ ڈیفرنٹ ہم یہ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے یہ خاص طریقے سے ان کو دیا ہے. برادر اجمل، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا خاص بات ہے ان کمانڈمنٹس میں، اور کیا ان کی امپورٹنس کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان کی خاصیت کیا ہے یا یہ کیوں اتنی اہمیت رکھتے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کن حالات میں اور کس طرح سے یہ باقی تمام احکام سے ڈیفرنٹ ہیں. تو پہلی بات یہ کہ جب خداوند نے یہ احکام دیے تو اس نے پورے بنی اسرائیل قوم کو انہوں نے اکٹھا کیا کوہ سینا پر، اور موسیٰ کو، ہارون کو بلایا، اور ساری بنی اسرائیل قوم کے سامنے خدا نے، جب کہ پہاڑ جو ہے وہ آگ سے دہک رہا تھا اور نرسنگے کی آواز آ رہی تھی اور بڑا خوفناک وہاں پہ منظر تھا، تو خدا نے اس وقت بادل میں سے، ابر میں سے اتر کر خدا نے بنی اسرائیل قوم کو یہ 10 احکام جو دیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 10 احکام جو ہیں یہ خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھے، اور پتھر کی 2 لوحوں پر اس نے لکھے، 2 تختیوں کے اوپر اس نے یہ 10 احکام جو ہے لکھے. تو پتھر پر کیوں لکھے؟ پتھر پر لکھنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ باتیں جو ہیں یہ ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہیں، اور یہ مستقل ہیں، اور یہ ہر وقت کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر انسان کے لیے یہ یکساں حقیقتیں کی یہ ہے. اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ یہ خدا نے خود اپنے ہاتھ سے لکھی. میں چاہوں گا کہ ہم خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں. اگر ایکسوڈس چیپٹر 32 اور ورس 15، خروج کی کتاب اور اس کے 32 باب کی اگر 15 آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، اور موسیٰ شہادت کی 2 لوحیں ہاتھ میں لیے ہوئے الٹا پھرا اور پہاڑ سے نیچے اترا، اور وہ لوحیں ادھر سے اور ادھر سے دونوں طرف سے لکھی ہوئی تھیں، اور وہ 2 لوحیں خدا ہی کی بنائی ہوئی تھیں، اور جو لکھا ہوا تھا وہ بھی خدا ہی کا لکھا اور ان پر کندہ کیا ہوا تھا. تو یہ واحد ایک چیز ایسی تھی کہ جو خدا نے خود اپنے ہاتھ سے لکھی، اور وہ 2 تختیاں جو تھی وہ بھی خدا نے خود بنائی اپنے ہاتھ سے. تو اس سے پہلی بات یہ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی اہمیت تھی ان 10 احکام کی، کہ خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھی، اور خدا نے اپنے ہاتھ سے وہ تختیاں بنائیں، اور اس کے بعد اس نے موسیٰ کو دیں. اس کے بعد ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں کہ یہ 10 احکام جو تھے، جب خدا نے ان کو پتھر کی لوحوں پر لکھ کر موسیٰ کو دیا تو خدا نے اسے کہا کہ تم اسے خیمہ اجتماع جب بناؤ گے اور عہد کا صندوق جب بناؤ گے تو اسے اس عہد کے صندوق کے اندر رکھنا. تو عہد کا صندوق جو تھا وہ بنی اسرائیل قوم کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبادت کا سینٹر پوائنٹ تھا. ان کی زندگیوں کے اندر یہ بہت اہمیت رکھتا تھا خیمہ اجتماع جو تھا. تو خدا نے ان کو کہا کہ اس کو عہد کے صندوق کے اندر رکھنا. اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایک اور ویلیو جو ہے ہمیں نظر آتی ہے کہ کتنی بڑی یہ قیمتی چیز تھی، یا کتنا بنی اسرائیل قوم کی عبادت کا یہ حصہ تھا کہ وہ ان 10 احکام کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے. یہ تو بہت امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ ٹیبرنیکل جی جو تھا تو وہاں پہ سب عبادت کے لیے آتے تھے، اور یہ سب سے سینٹر میں تھا. اور دوسری بات یہ کہ خدا جو ہے وہ اس عہد کے صندوق کے اوپر اس نے موسیٰ سے کہا کہ میں تمہیں وہاں ملا کروں گا، اچھا، اور تم سے باتیں کیا کروں گا. تو یہ بہت ہی اہم جگہ پہ یہ تختیاں رکھی گئی تھیں، اور اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 10 احکام جو ہیں یہ کتنی قیمتی چیز ہے اور ہمیں کتنا اس کا خیال کرنا چاہیے. لیکن کبھی کبھی ہم ان سے بالکل ہم ان کو پڑھتے ہیں یا ان سے گزر جاتے ہیں اور ہم کو خیال نہیں کرتے ہیں کہ خدا نے کتنی اہمیت ان کو دی ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے وہ دیکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 10 احکام جو ہیں یہ لا تبدیل ہیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ لا تبدیل ہے.
اگر ہم ان 10 احکام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خدا کو تبدیل کرنا ہوگا. تو یہ 10 احکام جو ہیں یہ ایک دن کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے خدا نے دیے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس سے ہمیں خدا کے کلام میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل قوم کے اور خدا کے درمیان میں عہد تھا، کیونکہ ان کو عہد کی تختیاں بھی کہا گیا ہے. تو یہ خدا کے اور انسان کے بیچ میں عہد ہے، اور یہ خدا کے اور انسان کے بیچ میں محبت کا جو ہے وہ محبت کو ظاہر کرتی ہیں، کیونکہ یہ 10 احکام جو ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ محبت کے اوپر ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو تفصیل سے آج دیکھیں کہ یہ 10 احکام کا حقیقی طور پر مطلب کیا ہے. جی ہاں، وہ اس کا ریئل مطلب اور اس کا مقصد جو جی بالکل، خدا نے کیوں دیا ہے یہ؟ کیوں دیا ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کی لائف جو تھی وہ مصر سے آئے تھے. بالکل. اور مصر میں جس طرح سے وہ ان کی زندگی جو تھی بالکل وہ ویسے ہی رہ رہے تھے. بالکل، کیونکہ ابھی تک انہوں نے خدا کے جو قوانین ہیں یا خدا کی جو خدا ان سے چاہتا تھا ابھی تک انہوں نے اس کو نہیں جانا تھا. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں خدا کی ایک مرضی ہے جو بنی اسرائیل قوم کے لیے ہے. ان 10 احکام کے اندر ہم خدا کا کریکٹر اور اس کا کردار دیکھ سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس کے پیچھے جو اصل بنیاد ہے یہ 10 احکام کی وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ تمام چیزیں جو اس کے اندر منع کی گئی ہیں وہ اس کے اندر یہ سب کرنے کی اس کے اندر ایک خواہش ہے. وہ ایک خدا کو نہیں ماننا چاہتا. انسان جو ہے کوئی کسی کو مان رہا ہے، کوئی کسی کو، کسی پتھر کو، تصویر کو، کسی نے کوئی اپنا خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے کوئی اپنا خدا بنایا ہوا ہے. تو انسانوں کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ کسی بھی خدا کو مانے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے اس کے اندر قتل کرنے کی خواہش ہے، چوری کرنے کی خواہش ہے، اس کے اندر زنا کرنے کی اس کے اندر خواہش ہے، اور اسی طرح سے وہ خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرنا چاہتا ہے. تو خدا نے یہ احکام اس لیے دیے تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی محبت خدا کے ساتھ جو ہے وہ دکھا سکے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی بھی قانون اگر آپ بنا دیتے ہیں اس دنیا کے اندر، آپ اگر دیکھتے ہیں کوئی قانون اگر آپ بناتے ہیں کہ بھی آپ نے چوری نہیں کرنی یا آپ نے یہ کام نہیں کرنا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ قانون جو ہے وہ انسان کے نہ تو دل کو تبدیل کر سکتا ہے اور قانون نہ انسانوں کی سوچ کو اور ان کے خیالوں کو تبدیل کر سکتا ہے. قانون صرف ایک روک لگا سکتا ہے. جی، جب ہم کسی چیز سے منع کرتے ہیں انسانوں کو، ہم کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ قانون ہے. لیکن انسان کیا ہے، اس قانون کو کیونکہ توڑنے کی اس کے اندر خواہش ہے، کیونکہ انسان وہ ہمیشہ غلط کام کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اس لیے قانون بنایا جاتا ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ بالکل ہر چیز جو ہے وہ برابر کر رہا ہے تو پھر قانون بنانے کا مطلب نہیں ہے. قانون کیوں بنایا جاتا ہے؟ کیونکہ انسان وہ کام جس کے لیے اس کو منع کیا جاتا ہے وہ کرنا چاہتا ہے. اس لیے خدا نے ان چیزوں سے جو کہ یہاں پہ ہمیں بتائی گئی ہیں ان کو روکنے کے لیے نہیں، بلکہ خدا نے یہ کرنے کے لیے کہ تم اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو، مجھ سے پیار رکھتے ہو، تو پھر تمہیں ان چیزوں سے بچنا ہے، تمہیں یہ چیزیں نہیں کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں بائبل کے اندر میں بتایا گیا ہے کہ یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب میں اور پھر 8ویں باب میں بتایا گیا کہ شیطان جو ہے وہ چور ہے. 10ویں باب میں لکھا ہے کہ چور نہیں آتا بلکہ چرانے کے لیے اور مار ڈالنے کے لیے. تو شیطان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ چور ہے